السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے خوبصورت گاؤں اور دیہاتوں کی سیر کروائیں گے، جہاں کے لوگ ان روایتی علاقوں میں اپنی روزمرہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہاں کے مقامی لوگ کس طرح پرانے طریقوں سے کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اپنی نسلوں سے چلی آنے والی روایات کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو دکھایا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے تاریخی مقامات سے لے کر مصر کے قدیم تہذیب، ثقافت، روایات اور یہاں کی شادیاں تک تمام دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں شامل ہے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو مصر دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جہاں ہزاروں سال پہلے بھی انسانی بستیاں آباد تھیں۔ اس مقدس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ 1600 سے 1800 قبل مسیح تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت یہاں قائم رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یونان، بازنطینی اور رومی سلطنتوں نے بھی اس خطے پر حکومت کی، اس لیے مصر کی تہذیب، ثقافت اور فن تعمیر میں ہر دور کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو مصر کا کل رقبہ 1 کروڑ مربع کلومیٹر ہے، جس کا 95% علاقہ صحرا پر مشتمل ہے۔ مصر کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، جسے ملک کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے۔ اہم ترین شہروں میں قاہرہ، اسکندریہ، القصر، اسوان، سوہاج اور شرم الشیخ شامل ہیں، جو تاریخی، سیاسی اور تجارتی اعتبار سے اہم ہیں۔ اگر شہری علاقوں سے آگے بڑھ کر دیہات کی بات کریں تو مصر کی ایک بڑی آبادی آج بھی گاؤں میں رہتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں تقریباً 8000 بڑے اور چھوٹے گاؤں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، مویشی پالتے ہیں اور نیل کے کناروں والے زرخیز علاقے میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دریائے نیل کے ارد گرد وادی نیل، ڈیلٹا اور دیگر علاقوں میں گندم، جوار، باجرہ اور کپاس بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ دوستو مصر میں آج بھی کھیتی باڑی پرانے روایتی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا نہری نظام آج بھی فعال ہے اور جو دریائے نیل کے پانی کو زرعی علاقوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 9 سے 10 ملین میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، جبکہ دیگر اجناس بھی بڑی مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ دیہی علاقوں کے لوگ آج بھی سادہ، روایتی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ مصری لوگ مہمان نوازی، خلوص اور میل جول کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مصر کی شادیاں بھی اپنی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ دیہاتی سطح پر شادیاں 5 سے 7 دن تک جاری رہتی ہیں اور پورا گاؤں سجاوٹ سے جگمگا اٹھتا ہے۔ خواتین روایتی لباس اور زیورات پہنتی ہیں اور بعض عرب ممالک کی طرح سونے کے بیلٹ بھی پہننے کا رواج ہے۔ شادیوں میں قدیم مصری رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں اور کھانے میں دمبے اور اونٹ کے گوشت سمیت مختلف روایت کھانے شامل ہوتے ہیں۔ یہ خطہ ہزاروں سال سے مختلف قبائل کا مسکن رہا ہے۔ فرعونیوں کے قبائل، کوشی، عبرانی اور بنی اسرائیل کے قبائل قدیم دور میں یہاں آباد تھے۔ آج بھی الطراحین، النسور، الرومیات اور البحرہ سمیت کئی مشہور عرب قبائل مصر کی دیہاتی علاقوں میں اپنی قدیم روایات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں مویشی چرانے کا سلسلہ آج بھی برقرار ہے۔ تقریباً 5000 سال قبل مصری یہاں وادی نیل کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے دیہات آباد کیے گئے، جنہوں نے مچھلی پکڑنے، مویشی بانی اور اناج اگانے کے ابتدائی طریقے ایجاد کیے۔ بعد میں فرعونی، یونانی اور رومی حکمران یہاں آئے اور اسکندر اعظم اور ملکہ کلیوپیٹرا نے یہاں حکومت کی۔ سن 641 عیسوی میں مسلمانوں نے حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں مصر فتح کیا، جس کا بعد خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، فاطمی، ایوبی اور عثمانی دور میں اسلام نے یہاں ترقی کی۔ 1952 میں مصر نے برطانیہ اور فرانس سے آزادی حاصل کی۔ دوستو مصر کے دیہات میں گھروں کی زیادہ تر تعمیر مٹی، پتھر اور کھجور کی لکڑی سے کی جاتی ہے اور چھتیں زیادہ تر فلیٹ ہوتی ہیں۔ لوگ گرمیوں کی راتیں چھتوں پر گزارتے ہیں۔ صبح کا آغاز فجر کی اذان اور مرغوں کی بانگ سے پورا ہوتا ہے۔ بہت سے گاؤں میں آج بھی بیل گاڑیاں اور اونٹ کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں پانی کے لیے عموماً دستی پمپ یا کومو استعمال ہوتا ہے۔ کھانا مٹی کے تندور میں پکایا جاتا ہے اور لوگ زیادہ تر سفید چاول، روٹی اور بیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر گاؤں میں ہفتے میں ایک دن بازار لگتا ہے، جسے سوق کہا جاتا ہے۔ اونٹ کا دودھ آج بھی بہت دیہاتی علاقوں میں شفا سمجھا جاتا ہے۔ مصر کی تاریخی مقامات بھی انتہائی دلکش ہیں۔ اہرام مصر یا گیزا کے عظیم پیرامڈ دنیا کے عجائبات میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنک کا مندر، اس کے علاوہ وادی الملوک، قلعہ صلاح الدین ایوبی،
مسجد عمر بن عاص اور مسجد محمد علی جیسے تاریخی مقامات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو مصر کے دیہاتی علاقوں کی زندگی کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور ایسی مزید سیاحت اور دیہاتی زندگی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔